ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں یہ بیان کروں گا دوسروں کو تکلیف دینے کا انجام، ایسا انجام جو آپ نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کا بدلہ۔ دیکھیں دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں ورنہ انجام دیکھ لیں۔ آج یہ ساری باتیں میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کے انجام پر تفصیلات۔ دوسروں کو تکلیف دینے کا انجام، دینی، اخلاقی اور معاشرتی پہلو۔ نمبر 1، اسلام میں دوسروں کو تکلیف دینے کی ممانعت۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن، محبت اور خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کو بلا وجہ تکلیف دینا یا اس کے حقوق سلب کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا تکلیف دیتے بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ قصور کیا ہو تو وہ بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسروں کو تکلیف دینے کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان یا عمل سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا۔ نمبر 2، دنیا میں دوسروں کو تکلیف دینے کا انجام، اللہ کی ناراضگی۔ جو شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایسے شخص کو سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ مختلف قوموں پر عذاب کی مثالیں موجود ہیں۔ بدلہ ملنا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دنیا میں ظلم اور زیادتی کرنے والے کو اکثر اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برا کرے گا وہ خود بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ پائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ عزت اور وقار کا خاتمہ۔ ایسا شخص جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے یا حق مارتا ہے، وہ معاشرے میں اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے اور وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور روحانی بے سکونی۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا شخص اندرونی طور پر بھی بے چین رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی خوف یا ضمیر کی ملامت میں مبتلا رہتا ہے۔ آخرت میں انجام، اللہ کی سخت پکڑ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ظلم اور زیادتی کا حساب لے گا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو وہ اس دن معاف نہیں کیا جائے گا جب تک مظلوم خود معاف نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا، چاہے وہ عزت کے حوالے سے ہو یا کسی اور معاملے میں ہو، تو اسے قیامت کے دن بدلہ چکانا ہوگا۔ حقوق العباد کا سخت حساب۔ اسلام میں حقوق العباد، بندوں کے حقوق بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا یا کسی کو تکلیف دی تو قیامت کے دن اس کے اعمال سے وہ حق پورا کیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی وعید۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے سخت عذاب کا اعلان کیا ہے۔ جو شخص دنیا میں دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے آخرت میں جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کے طریقے: احساس ذمہ داری پیدا کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے اور سوچے کہ کیا اس کے کسی عمل سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اللہ کی پکڑ اور آخرت کے حساب کا خوف دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ معافی مانگنے کی عادت ڈالنا۔ اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، چاہے بات زبان کی ہو یا عمل کی، ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کا انجام علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ بعض عارفین سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈھے سے کٹا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے؟ کہا کہ اے بھائی، بڑا عجیب قصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے مچھلیوں کو شکار کر رکھا ہے جو مجھے پسند آ گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کی قیمت سے میرے اہل و عیال کی غذا اور خوراک کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو مارا اور اس سے وہ مچھلی زبردستی لے لی اور چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے کو زور سے کاٹ لیا، جس سے میں نے بہت ہی درد محسوس کیا، حتیٰ کہ شدت تکلیف کی وجہ سے سو بھی نہ سکا اور میرا ہاتھ بھی سوج گیا۔ اور صبح ہوئی تو طبیب کے پاس گیا۔ اس نے کہا اب یہ سڑنا شروع ہو گیا، لہذا انگلی کو کاٹ دو ورنہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے انگلی کٹوا دی، مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آ گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ گٹوں تک ہاتھ کٹوا دو، میں نے کٹوا دیا، مگر تکلیف بازو تک پھیل گئی تو یہاں تک کاٹ دینا پڑا۔ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ تکلیف کس سبب سے پیدا ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا کہ اگر تو پہلی ہی دفعہ مچھلی والے سے مل کر معاف کرا لیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا اور تیرے اعضاء نہ کاٹے جاتے، لہذا اب جا کر معافی مانگ لے۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور معافی مانگی اور یہ میرا قصہ سنایا تو اس نے معاف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا حق چھیننا اور دبا لینا، کسی کو تکلیف دینا، خدا کو ناراض کر دینا ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ دوسروں کو تکلیف دینا ایک سنگین جرم ہے جو نہ صرف دنیا میں نقصان پہنچاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اخلاقیات، محبت اور دوسروں کی بھلائی کے اصولوں پر گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں۔ شکریہ۔